حضرت جاوید صاحب، بڑی گہما گہمی سیاسی طور پر ہم نے دیکھی. نواز شریف صاحب وہاں پہ ہیں، سی ایم پنجاب وہاں پہ ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں پہ تھے. میاں صاحب کی کیا سیاسی مصروفیات کیا رہیں اور کب تک وہ واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب. بالکل لندن ایک دفعہ پھر پرانے لندن کے منظر پیش کر رہا ہے. جب آپ کو بھی یاد ہوگا یہاں پر سیاست جو ہے پاکستانی، اس کے فیصلے بھی ہوا کرتے تھے اور سرگرمیاں بھی ہوتی تھی. اب ایک چھوٹی سی جھلک ہمیں نظر آئی. جو سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف صاحب، وہ یہاں پر اپنے ذاتی جو ایک دورہ اس کے لیے آئے تھے. یہاں پہ چند دن قیام کیا، پھر امریکہ گئے، پھر واپس آئے، پھر سوئٹزرلینڈ گئے، پھر واپس آئے. تو ان کی سیاسی مصروفیات زیادہ تر اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں. امریکہ میں بھی انہوں نے ملاقاتیں کی، جنیوا میں بھی کی، اور کل ایک بڑا شو انہوں نے لندن میں لگایا جہاں انہوں نے مسلم لیگ نون کا ایک ورکرز کنونشن، جس میں تقریباً 100 کے قریب مسلم لیگ نون برطانیہ کے لوگ موجود تھے، جس کو نو منتخب صدر ہے برطانیہ کے ایسل ڈار نے آرگنائز کیا تھا. تو اس میں آئے اور بڑا کھل کے بولے، اور بڑے عرصے کے بعد ان کو ہم نے سنا، اور انہوں نے ایک بار پھر اپنی توپوں کا جو رخ ہے وہ عدلیہ کی طرف کیا. اور انہوں نے خاص طور پر جو ان کے خلاف فیصلے ہوئے، اور خاص طور پہ انہوں نے ریفرنس جو دیا وہ جسٹس جو ریٹائرڈ ہے ثاقب نثار صاحب، اور جو جسٹس جاد الحسن صاحب کا بھی نام تو نہیں لیا، لیکن بات وہ انہیں کی کر رہے. تو ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ اگر ان کو نہ ہٹایا جاتا تو پاکستان ترقی کر رہا. تو میرا خیال ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی سیاست کی طرف واپسی کر رہے ہیں. ابھی جو ان کا پیچھے بیہائنڈ دا سین ایک کردار چل رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان واپسی کے بعد وہ کردار تبدیل ہوگا. اور جس طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کل انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا کے ان سے بھی بات کروائی جب وہ پہنچے جنیوا سے واپس، اس وقت بھی انہوں نے خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو کہا کہ آپ بھی ان سے بھی بات کریں. تو میرا خیال ہے کہ ایک سیاست، ایک نیا رخ پنجاب کی حد تک یہ ضرور کرے گی کہ ایک ایکٹیویٹی نظر آئے گی. اور جہاں تک واپسی کا سوال ہے، نواز شریف صاحب نے آج واپس آنا تھا، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی، لیکن اب یہ پتہ چلا کہ وہ کل پاکستان واپس روانہ ہوں گے، دونوں نواز شریف صاحب بھی اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی. اچھا اظہر صاحب، ایک اور ہم نے ایک ایسا واقعہ دیکھا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سینئر سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ جو ٹرین پر مطلب باقاعدہ ان کو دھمکیاں دی گئیں، اور ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید قانونی کارروائی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ واقعات جو ہیں اس کا جب تک رستہ نہیں روکا جائے گا. تو کیا یہ واقعہ ہوا کیا تھا اور اب کیا قانونی کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ واقعات اگر آپ نے دیکھیں کہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا، پھر جو ہنا ملک ایک ایم پی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. لیکن اس جو خواجہ آصف صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ 11 تاریخ کا 11 نومبر کا. وہ ویسٹ لندن جا رہے تھے ٹرین میں، اور آپ کو پتہ یہاں پہ ٹرین سب سے آسان طریقہ ٹریول کرنے کا، اور ویسے بھی خواجہ آصف صاحب بہت ہی سادہ آدمی ہے، اور انہوں نے یہ جو ٹرپ ہے، ایون اس ٹرپ کی انہوں نے اطلاع پاکستان ہائی کمیشن کو بھی نہیں دی تھی. وہ اپنے خرچے پہ، اپنے ذاتی طور پہ یہاں پر رہ رہے تھے. تو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو واقعہ پیش آیا اس میں ایک جو شخص ہے انہوں نے ان کو دھمکیاں بھی دی، اور بڑی ایک بدتمیزی کی سچویشن جو ہے وہ ہمیں نظر آئی. یہی واقعہ کل پھر جو ہے اگر شام کو دیکھیں تو اس طرح کے عادل صاحب 10 کے قریب گنتی کے لوگ ہیں، اور وہ سارے پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. سارے اوورسیز پاکستانی ایسے نہیں ہے، میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ 10 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر سوشل میڈیا پر فیم حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ان لوگوں نے یہ تماشا یہاں پہ رچا رکھا ہے. جہاں تک خواجہ آصف صاحب کا تعلق ہے، میری جو اطلاعات ہے پاکستان ہائی کمیشن نے آج باقاعدہ جو اس کی کمپلینٹ ہے وہ برٹش ٹرانسپورٹ پولیس کو فائل کر دی ہے، اور اس کو جو خواجہ آصف صاحب خود کمپلیننٹ بنے ہیں، اس میں سستی لیگی قیادت کی بھی تھی، کیونکہ جب بھی یہ واقعات پیش آتے تھے وہ لوگ پولیس کو رپورٹ ہی نہیں کرتے تھے. تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے جو کل نواز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، تو ہماری اطلاعات یہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی ان کو کہا کہ آپ اس کو جو ہے ایکٹیولی فالو کریں، اور پاکستان ہائی کمیشن کو خواجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وزیر خارجہ انہوں نے بھی ہدایت دی ہے. تو پاکستان ہائی کمیشن اس پہ جو ہے وہ آج انہوں نے عمل درآمد کیا، اور میری اطلاعات کے مطابق برٹش ٹرانسپورٹ پولیس کو اس کی اطلاع کر دی گئی ہے، کمپلینٹ کر دی گئی. اور وہ شخص کیونکہ یہاں پر ٹرینز کے اندر CCTV کیمراز نصب ہوتے ہیں تو وہ شخص ٹریس بھی ہو جائے گا، اور امید یہی ہے کہ
سے سزا بھی ملے گی اس کو. ٹھیک. تو اظہر جاوید صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب واپس آ گئے ہیں لندن سے، اور ان کی کیا ایکٹیویٹیز رہی وہاں پہ؟ جی مولانا صاحب بھی جو ہے وہ بھی اپنے ایک ذاتی دورے پہ تھے. انہوں نے زیادہ تر اپنی جو پارٹی کے لوگ ہیں، JUI کے لوگ ہیں، مختلف مذہبی حلقے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کی. لندن میں رکے، پھر نارتھ آف انگلینڈ میں ان کا زیادہ تر ٹائم گزرا. وہ کل یہاں لندن آئے تھے اور انہوں نے ایسٹ لندن ماسک میں کل ان کا دورہ کیا، اور اپنے وہ میڈیا ٹاک بھی ان کی دیکھی ہوگی. کل میڈیا کے ساتھ ان کی واحد انٹریکشن وہی تھی جس میں انہوں نے اپنا جو موقف رکھا اور خواجہ آصف صاحب پر ہونے والے حملے کی بھی انہوں نے مذمت کی. تو میری اطلاعات کے مطابق آج ان کی واپس روانگی تھی، اور میرا خیال ہے وہ پاکستان واپس روانہ ہو رہے ہوں گے. لیکن اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو خاص طور پہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا معاملہ ہے، اس کو لے کے جو یہاں پر اوورسیز پاکستانی جو ان مظاہروں میں شریک رہے ہیں، 156 لوگوں کی اور ایک لسٹ آ رہی ہے جس میں ان کی جو اس مظاہروں میں شرکت کرتے رہے ہیں اور نازیبہ لفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، ان کی میری اطلاعات کے مطابق ان کی جائیدادیں جو پاکستان میں، ان کو بھی سیز کرنے کا جو عمل شروع کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاسپورٹ کینسل کرنے کے لیے، ID کارڈ کینسل کرنے کے لیے. تو بڑی دیر کے بعد حکومت پاکستان جاگی ہے، اور میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور وزیر خارجہ اور وہ بھی اس پہ آن بورڈ ہیں. وزیر اعظم کی ہدایت پر یہ ساری چیزیں آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے.